آپ کا بڑا زبردست کردار رہا ہے، اور آپ ایک محبت کے سفیر ہیں، امن کے سفیر ہیں۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ آپ نے وہاں پہ آواز اٹھائی ہے، آپ کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ کیا کہیں گے موجودہ حالات میں، جبکہ ایک معاملے پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا مہاجرین کی نشستوں پہ، اور اس پہ ابھی تک کچھ لوگ راولکوٹ میں بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ اور سعید الرحمان صاحب، ایکچوئل میرا جو موقف ہے وہ تو سمپل ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جی بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو تو ان کی صلح کروائیں۔ جی ٹھیک ہے، ایسے ہی جس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جب اختلاف ہو جائے تو آپ اللہ کی رسی کو پکڑ کے، لٹرلی تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ، کیونکہ آپ نے اپنی جو بھی ضد ہے، موقف ہے، اس سے ذرا ہٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان کے جو ہے وہ، تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو، ملک کا نقصان نہ ہو۔ میں اگر یہ گزارش کروں کہ جی اب جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے، میں دیکھیں اس میں رائٹ کون ہے، رونگ کون ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، جی لیکن جو ایکچوئل بات یہ ہے کہ جو ایک رکشے والا، ایک دکان والا، ایک مزدور جو نہیں جا سکتا، اپنا کام نہیں کر سکتا، جی وہ راولاکوٹ میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، جی تو اس کے بچے ہیں، اس نے بھی روٹی کھانی ہے۔ تو جس کی بھی وہ فالٹ ہے، قصور ہے، جی چاہے وہ جو امن کمیٹی، جو بھی کمیٹی ہے ان کی وجہ سے ہے، یا وہ اگر ادارے جو ہیں ان کی وجہ سے ہے، یا گورنمنٹ کی وجہ سے ہے، مل بیٹھ کے یہ معاملات جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے۔ جی اور جو ڈفرنسز ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ہٹلر جو تھا، جس نے 60 ملین لوگوں کو، جس کی وجہ سے مرے تھے وہاں پہ جرمنی اور پورے یورپ کے اندر، آخر اس کے ساتھ بھی، ہٹلر کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ بیٹھی اور انہوں نے جو طے پایا۔ جی تو یہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے، یعنی اموات ہوئی ہیں، جی اور ان اموات کا بھی ہمیں دکھ ہے، اور جی سوچنا چاہیے کہ دونوں وہ طرف کس طرح بالکل ہم ایسا ہی ڈیل ہے۔ کریں گے۔ جی بالکل ایسا